کتاب رحمت قرآن مجید میں مختلف اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک اصطلاح جو معروف ہے وہ اولیاء اللہ کی اصطلاح ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قربت کا نور جن اشخاص کو عطا فرمایا ہوتا ہے، جن کی مدد اور نصرت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوتی ہے، کثرت نوافل کے ذریعے فرائض کی ادائیگی کے بعد جو قربت الہی کا نور پاتے ہیں، فرائض واجبات کی ادائیگی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے مکمل اجتناب، یہاں تک کہ مکروہات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے اللہ کے بندگان خاص اولیاء اللہ کے ٹائٹل کے ساتھ قرآن مجید میں پکارے جاتے ہیں۔ یہ ایک خالص قرآنی اصطلاح ہے، یہ کوئی وضع کردہ کسی طبقے، کسی فرقے، کسی گروہ اور کسی شخص کی وضع کردہ اصطلاح نہیں ہے۔ بدقسمتی سے بہت سارے لوگ از خود ادعا کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یا کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ لوگ یہ دعوے دار ہوتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اس طرح کی ضد اور چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اس لفظ سے چڑھنے لگے، حالانکہ یہ تو قرآنی اصطلاح ہے۔ جہاں تک دعوے کی بات ہے تو لوگوں نے نبوت کا ادعا بھی کیا، اور لوگوں نے لوگوں کو نبی بھی مانا، حتیٰ کہ لوگوں نے الہ ہونے کا، معبود ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور ان کو بھی متبعین ماننے والے مل گئے، بلکہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ دعویٰ فرعون نے کیا تھا۔ تو اس طرح جس چیز میں جال سازی آ جائے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت کا بالکل انکار کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ولی یہ ایک قرآنی اصطلاح ہے، اولیاء اللہ قرآنی اصطلاح ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی معرفت بھی ہمارے سامنے رکھی، ان کے پہچان کا طریقہ بھی بتایا، اور ان کی مدح بھی فرمائی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ قرآنی حکم ہے، اور دوسرا ان کی پہچان بھی ہمارے سامنے رکھی تاکہ کھوٹے کھرے کی معرفت ہو سکے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی علامت کہ ایک تو ایمان کے مرتبہ رفیع پہ فائز المرام ہوں، اور دوسرا وہ اتقاء کا نور رکھتے ہوں، تقوی کے اعلیٰ مرتبہ پر وہ فائز المرام ہوں، یہ ان کی علامت بیان فرما دی۔ چیزوں کی علامتیں بالخصوص وہ اصطلاحات اور وہ چیزیں جو قرآن نے بیان کی، اس کی علامات ہم وہاں سے ہی لیں گے۔ بعض اوقات ہم اپنی طرف سے کچھ چیزیں وضع کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق
ہم پرکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا اپنا معیار ناقص ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ درست نہیں آتا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معیار دیا ہے، اگر اس کے مطابق ہم پرکھ کریں گے تو نتیجہ 100% درست آئے گا۔ علاقائی معیارات، وہ آج کل جو شہد بیچتے ہیں تو انہوں نے کچھ معیارات لوگوں کو بتائے ہوتے ہیں کہ یہ علامت ہوگی تو شہد خالص ہوگا، اور وہ علامت بھی خود بتاتے ہیں، اور پھر 2 نمبر شہد کے اندر وہ علامتیں موجود بھی ہوتی ہیں، تو وہ اس کو اصلی اور صحیح منوا لیتے ہیں۔ تو اصلی اور صحیح شہد کی علامت جو بیچنے والا ہے وہ تو نہیں بتائے گا، وہ تو وہی بتائے گا جس سے اس کا سودا بکتا ہو۔ جوہر کی علامت کوئی بیچنے والا کہے کہ یہ میرے پاس قیمتی موتی ہے اور اس کا کھرا ہونا اور اس کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے، اور پھر خود فروخت کر دے، یہ تو جوہری ہی بتائے گا کہ سچے موتی کی خالص اور کھرے کی پہچان کیا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، قدر زر زرگر شناسد، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناسد، قدر عنبر عنبری۔ تو یہ تو فن کا ماہر ہی بتا سکتا ہے۔ تو از خود ہم اپنا سودا بیچنے کے لیے کوئی علامتیں مقرر کر لیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ دیکھو ہم اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں یا ہمارا سودا پورا اتر رہا ہے، تو لہٰذا لوگ اس کے خریدار بن جائیں گے۔ اب ولی کے بارے میں علاقائی طور پہ لوگوں نے کچھ علامتیں مقرر کر لیں، اور پھر اس کے مطابق جنہوں نے مقرر کی انہوں نے سودا بیچنا تھا تو انہوں نے بیچا اور خوب بکا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو ان کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، علامت تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ تو قرآن نے کیا علامت بیان فرمائی؟ ایمان اور تقوی۔ ایمان کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ اللہ کے ولی فائز ہوتے ہیں، ان کا یقین بہت مضبوط ہوتا ہے، یقین میں تزلزل کہیں نام کا نہیں ہوتا۔ ہم تو تشکیک کی دنیا کے لوگ ہیں آج کل، الا ماشاء اللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو تیقن کے اس مرتبے پہ فائز المرام ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، ما کلیسا دوست ما مسجد فروش، اوز دست مصطفیٰ پیمانہ نوش۔ ہم گرجا گھروں کے دوست اور ہم مسجدوں کو بیچنے والے، اور وہ حضور کے ہاتھوں سے جام محبت پینے والے، کہاں ہم اور کہاں وہ، چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ تو ہم نے خود ساختہ اپنے معیارات مقرر کر لیے اور اس پہ پرکھ کر کے غلط چیز کو صحیح قرار دے دیا، لیکن وہ فی نفس ہی صحیح نہیں تھی، تو ہم نے باقاعدہ اس چیز کا انکار ہی کر دیا۔ جبکہ قرآن نے جو اہل اللہ کے مراتب بیان کیے ہیں، اہل اللہ کی پہچان بھی ساتھ بیان فرمائی ہے، تو اس میں 2 چیزیں بڑی نمایاں بیان فرمائیں، ایک ایمان، اور وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز المرام ہوتے ہیں، تشکیک تذبذب ان کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوتی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، ایمانی کا ایمان جبرائیل، میرا ایمان اور جبریل امین کا ایمان ایک جیسا ہے۔ اس کے اعمال تو ورا ہیں، وہ نورانی مخلوق ہے، اس سے گناہ کا صدور ممکن نہیں، میں اس میں اپنا موازنہ نہیں کرتا، لیکن نفس ایمان میں جس طرح وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، ابو حنیفہ بھی اسی طرح اللہ کو ایک مانتا ہے۔ میرے اور اس کے یقین میں فرق نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے تھے، تو کسی نے کہا کہ اس ناخواندہ شخص سے آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو حضرت بشر حافی کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔
ان کا تیقن اور ان کو جو یہ دولت عطا کی گئی ہے وہ بہت بلند اور رفیع مرتبے کی عطا کی گئی. اور دوسری جانب دوسری علامت تقویٰ بتایا گیا ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈول جاتے ہیں، تھوڑا سا خوف آئے تو گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی آزمائش آ جائے تو اس میں پورا نہیں اتر پاتے. لیکن اللہ کے جو ولی ہیں وہ مشکل سے مشکل ترین حالات کے اندر بھی مظاہرہ کرتے ہیں استقامت کا، اور ان کا اتقاء، ان کا تقویٰ اس درجے کا ہوتا ہے کہ قابل رشک ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں، آپ تابعین کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں، آپ محدثین کی، اولیاء کی، اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تقوی کے کس عالی مرتبے پر فائز المرام تھے. اور حالات کی تلخیاں، کوئی لالچ، کوئی تکبر، کوئی خوف ان کے پائے استقلال کو لغزش نہیں دے سکا اور نہ لرزش دے سکا ہے. نہ ان کا پاؤں پھسلا ہے نہ کانپا ہے. اور اس مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ دین کے اوپر جمے رہے. آپ بتائیے کہ جو جنگوں کی بھٹی میں ڈالے گئے اور پھر ان کی استقامت اور ان کا جذبہ، ایک جنگ میں صحابہ مل بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت عطا کرنا، اور جب میدان جنگ میں تلواریں چمکتی ہیں اور ادھر ادھر سے لاشیں گرتی ہیں تو جنہوں نے مل کے دعا کی تھی اس میں سے کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اور جو شہید نہیں ہوئے وہ اللہ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ میرے مالک، وہ جو ہمارے ساتھ آئے تھے، ہم نے مل کے دعا مانگی تھی تو وہ تو شہید ہو گئے، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں شہادت نہیں مل رہی. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. اللہ تعالیٰ نے حکایت کی ان لوگوں کی، ان کے جذبوں کی، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں منہم من قضا نحبہ کہ انہوں نے جو چاہا وہ ان کو مل گیا. ومنہم من ینتظر، اور کچھ ہاتھ پھیلا کے اللہ سے کہتے ہیں مالک ہمارا کیا قصور ہے، وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی آئے تھے، وہ بھی تو ہمارے ساتھی تھے، ان کو تو شہادت کا مرتبہ مل گیا اور ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ ہم بھی تو آگے بڑھ بڑھ کے لڑ رہے ہیں لیکن ہمیں شہادت کیوں نہیں مل رہی؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو پہلے تو کسی مشکل کام میں ہاتھ ڈالتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہاتھ ڈالیں تو اگر ہم عافیت سے نکل آئیں تو ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم بچ گئے. لیکن وہ کس اونچے درجے پہ فائز المرام تھے، ان کا تقویٰ کیا تھا، اور شریعت کے حوالے سے ان کا تعامل اور ان کا عمل اور ان کی کوشش بلیغ کیا تھی. آقا کریم نے اسی کوشش کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی دین کے 10ویں حصے کو بھی ترک کرے گا تو اسے بھی پرسش ہوگی. اور قرب قیامت میں آنے والوں کے لیے فرمایا کہ وہ اگر 10ویں حصے پر بھی عمل پیرا ہو جائیں گے تو ان کے لیے رخصت ہوگی. ظاہر ہے حضور علیہ السلام کی قربت کا نور ان لوگوں نے پایا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگیاں اور ان کے شب و روز دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر اتقاء کے مرتبے پہ فائز المرام ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ فتویٰ پوچھنے آتے تھے، تو ایک دن ایک خاتون آئی اور اس نے آپ سے فتویٰ پوچھا کہ حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. تو فرمایا پوچھیے. اس نے کہا کہ میں سوت کاٹتی ہوں اور رات کو ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو اس کے آگے خادم سونے کے شمعدان لیے چل رہے ہوتے ہیں، تو ماحول میں بڑی روشنی ہوتی ہے، تو اس روشنی کے اندر مجھے موقع مل جاتا ہے تو مادس کی راتوں میں اس روشنی کے اندر بھی میں سوت کاٹ لیتی ہوں. مجھے خیال آیا اور میں اس لیے پوچھنے آئی کہ کیا میرے لیے اس روشنی میں سوت کاٹنا جائز بھی ہے یا نہیں. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اے خاتون تم بتاؤ تم کون ہو. اس نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مسئلہ بتائیے. فرمایا نہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو. تو اس نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. کہا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے.
تو جتنا مرتبہ رفیع ہوگا تقویٰ بھی اس اعتبار سے ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت کہیں تشریف لے گئے دعوت پہ، تو انواع و اقسام کے کھانے لوگوں نے آگے رکھے تھے، تو آپ نے شوربہ چکھا تو بہت لذیذ تھا، تو جی میں آیا کہ میں شوربہ پی لوں۔ تو صاحب خانہ کو کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تھوڑا سا شوربہ پی سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے ہی تو رکھا ہوا ہے، تو آپ کی مرضی، جو چاہے لیں جو چاہے چھوڑیں۔ تو فرمایا نہیں، جو شوربہ ہوتا ہے اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں، یعنی جو شوربہ دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے یہ کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے بطور سالن، یہ بطور مشروب نہیں رکھا جاتا۔ تو عرف سے ہٹنا چاہ رہا ہوں تو مجھے آپ کی ضرورت درکار ہوگی، اس لیے کہ آپ نے جو شوربہ تیار کیا ہے تو وہ ظاہر ہے بطور سالن ہی تیار کیا ہے، اور میں پیوں گا تو میرے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی پینا شروع کر دیں گے، تو وہ ایک جھٹکا بھی نہیں لے گا اور آپ کو شرمندگی ہوگی۔ اس لیے آپ اپنی گنجائش کے مطابق جو اجازت طلب کرے، بعد میں بھی تو اس کو دے سکتے ہیں۔ تو کہا اس کا عرف معقول ہے، اس کا عرف مشروب نہیں ہے، تو جو چیز بطور عقل کھایا جاتا ہے اس کو بطور شرب آپ اگر لینا چاہیں تو آپ نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ صاحب خانہ سے اس کی اسپیشل اجازت لیں تاکہ جو ہے وہ اس کو کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ انتہائی احتیاطیں ہیں، یہ تقوی کا وہ مقام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کسی سے قرض لینا تھا، دروازے پر دستک دی اور پیچھے آ کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا حضرت چل چلاتی ہوئی دھوپ ہے اور یہ سایہ یہ دیوار ہے، اس میں کھڑے ہو کے انتظار کیجئے۔ فرمایا صاحب خانہ سے قرض لینا ہے، اور جس سے قرض لینا ہو، قرض کے علاوہ اس سے کوئی نفع اٹھانا سود ہوتا ہے، تو میں اس لیے اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا نہیں ہو رہا مبادا کے سود نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کی احتیاط تھی، اور پھر ان محتاط ہاتھوں سے ہمارے تک دین پہنچا اور وہ محفوظ دین ہمارے تک آیا۔ اور آج جس طرح ممبر و محراب کے حاملین آج جس نفس کی خواہشوں کا شکار ہو گئے ہیں، آج اگر دین مدون ہوتا تو آج کس طرح کا چیستان ہوتا۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں وہ ایمان کے بھی اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز المرام ہوتے ہیں، اور وہ اتقاء کے بھی اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز المرام ہوتے ہیں۔ باقی ظاہر ہے جب حضور علیہ السلام کا زمانہ تھا اور حضور کی زمانے کی قربت لوگوں کو میسر تھی، تو اس طرح کے لوگ جو ان اعلیٰ مراتب پر تھے وہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ان میں کمی آتی رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج اولیاء نہیں ہیں، آج لوگوں کے پاس مضبوط ایمان نہیں ہے اور اتقاء کے اعلیٰ درجے پہ لوگ فائز المرام نہیں ہیں، بالکل ہیں، لیکن بہت تھوڑے، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ قرب قیامت کی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ لوگ کہیں گے فلاں بستی میں ایک دیانتدار آدمی رہتا ہے، اور لوگ اسے دیکھنے جائیں گے۔ میں تو زیادہ لمبی عمر نہیں ہے میری، لیکن پھر بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور جو کم از کم میرے سے میری عمر کے ہیں یا زیادہ عمر کے، ان کو بھی یہ چیز ذہن میں آ جائے گی کہ کسی گاؤں میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، تو شہر میں تو لوگوں کو کم پہچانتے ہیں، تو گاؤں کے اندر لوگوں کی شخصیت سے بہت تعارف ہوتا ہے۔ تو جو برا آدمی تھا اس کا سب کو تعارف ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ فلاں محلے میں ایک آدمی ہے وہ رشوت خور ہے، بلکہ ہمارے وہ ایک واقعہ آیا کہ پتہ چلا اس وقت یہ رشوت کو وڈی کہتے تھے اور حرام کہتے تھے، کہتے فلاں حرام خور ہے، فلاں وڈی کھاتا ہے، تو وہ یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا تھا۔ اب تو وہ کہتا ہے اتنی تنخواہ ہے، باقی اوپر سے اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سارے حرام کے پیسے اکٹھے کر کے گھر بنایا، اوپر لکھا ھذا من فضل ربی۔ شیطان کہتا ہے تو میرا بھی استاد نکلا کہ یہ سارے فن تجھے میں نے سکھائے اور تو نے اوپر جو ہے وہ کیا مکر کیا اور کیا ھذا من فضل ربی لکھ دیا۔ تو اس زمانے کے اندر اس کو حرام خوری کہا جاتا تھا۔ تو سادی خواتین تھی، تو ایک مائی تھی بوڑھی، تو اس کی مرغی صبح اس نے جب ڈربہ کھولا تو ایک مرغی مری ہوئی پڑی تھی، تو وہ بہت سادہ تھی، تو یہ مشہور تھا کہ وہ اس محلے میں فلاں جو ہے وہ گھر کے لوگ ہیں، وہ فلاں ملازم ہیں فلاں جگہ پہ اور وہ حرام کھا لیتے ہیں۔
تو وہ مری ہوئی مرغی ان کے گھر لے گئی، کہا کہ مینزیں جو پھینکنی ہے روڑی پہ تو چلو کسی کے منہ میں پڑ جائے گی۔ تو وہ آگے سے وہ ناراض ہونا شروع ہو گئے، تو وہ بعد میں حیرت سے پوچھتی تھی کہ اسی سارے تو یہ کہتے تھے یہ حرام کھا لیتے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح کا حرام نہیں کھاتے، وہ اور طرح کا حرام ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کوئی جو ہے وہ شخص حرام خور ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں بستی میں ایک شخص دیانتدار رہتا ہے، لیکن دیانتداری ختم نہیں ہوگی، جو قیامت آئے گی یہ بات ذہن میں آئے، قیامت جو ہے وہ مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، قیامت کافروں پہ آئے گی۔ جب سب لوگ معاشرے کے اندر سے اسلام ختم ہو جائے گا، ایک مسلمان بھی موجود نہیں رہے گا، خیر جب بالکل اٹھا لی جائے گی تو پھر قیامت آئے گی۔ تو جب تک قیامت نہیں آتی اتنی دیر تک خیر موجود رہے گی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی امت کی من جملہ خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ حضور کی امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے، بہت تھوڑے صحیح، اور ولایت کا وہ معیار نہ صحیح جو خیر القرون میں تھا، لیکن اللہ کے بندے بہر صورت ہر دور کے اندر موجود رہیں گے، اور ان سے اکتساب فیض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بہترین زمانہ تھا۔ خیر القرون کرنی، فرمایا بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلون، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی جو ہے وہ درجہ بدرجہ پھر لوگ نیچے آتے چلے جائیں گے۔ ان الانسان لفی خسر، لیکن وہ دور خوبصورت دور تھا، بہترین دور تھا۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے روک کے کہا یہ تیرا عجیب سا ریٹ ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے، تو باسی روٹی کو 2 روپے کی بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں خریدتے نہ خریدو، نہیں وعدہ کھاتا تو، لیکن میرا ریٹ یہی رہے گا۔ کہا یہی رکھنا، لیکن وجہ بھی تو بتا۔ پوری دنیا کی عقل یہی کہتی ہے کہ تازہ روٹی مہنگی ہونی چاہیے اور جو باسی ہے وہ سستی ہونی چاہیے، یہ تو ایک کامن سینس ہے، اور تم باسی روٹی 2 روپے کی بیچ رہے ہو اور تازہ روٹی 1 روپے کی۔ تو اس نے کہا یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو ظاہر ہے حضور کی قربت کا ایک الگ فیض ہے، لیکن حضور کی نسبت کا فیض تو ختم نہیں ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو باطن کا تعلق ہے، قلب روح کا تعلق ہے، وہ ختم تو نہیں ہوگا۔ تو ہمیں جو اولیاء اللہ کی اصطلاح دی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اہل اللہ کو تلاش کریں، ان کی قربت میں بیٹھیں، اور دوسری بات کہ ہم خود بھی وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ کے ولی ہم بھی تو بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ مخصوص لوگوں کے لیے تو نہیں کھولا کہ وہ اس دائرے میں آ سکتے ہیں، عام لوگ نہیں آ سکتے۔ اللہ کا جو بھی بندہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اپنے رزق کو پاک کرے گا، اپنی زبان کو سچ کا خوگر بنائے گا، اپنے رویوں میں خوبصورتی پیدا کرے گا، لوگوں کے لیے ضرر کا باعث نہیں بنے گا، اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرے گا، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نور عطا کرے گا۔ اس کے لیے تو اس نے دروازہ بند نہیں رکھا۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو جہاں اہل اللہ کسی کے بارے میں، وہ واصف علی واصف مرحوم نے کہا تھا کہ کسی کے بارے میں شک بھی ہو کہ اللہ کا قریبی ہے تو اس کے نیڑے ہو جاؤ۔ یقین تو دور کی بات ہے، اگر آپ کو شک بھی پڑے کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ، تو تمہیں کچھ نہ کچھ برکت مل جائے گی۔ ایک تو جس کے بارے شک بھی پڑے کہ یہ اللہ والا ہے، اور وہ صفات حمیدہ جو اہل اللہ کی ہیں وہ اس شخص میں موجود ہے، تو اس کی قربت اختیار کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، ہمیں از خود جد و جہد کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمرۂ اولیاء میں شامل فرمائے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ہمیں جو کہا گیا، جو دعا مانگنے کے لیے سلیقہ دیا گیا، اس میں ایک لفظ یہ ہے، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر دے، اور ان کے ساتھ محض ان کے زمرے میں آ جانا۔ وہ جو 99 قتل کر بیٹھا تھا، اور پھر جب ایک جاہل کے پاس گیا تو اس نے کہا تیری توبہ نہیں، تو پھر اس کو بھی قتل کر دیا، اور 100 اشخاص کا قاتل بنی اسرائیل کا وہ شخص جس کا ذکر صحیح احادیث میں ہے۔ تو پھر وہ کسی کے پاس گیا تو اس نے بتایا نہیں ایسا نہیں معاملہ جس طرح اس راہب نے کہا،
بلکہ فلاں بستی میں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جا، ان کے وجود کی برکت سے تجھے توبہ نصیب ہوگی اور تیرے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو وہ گھر سے چلا، ابھی آدھا رستہ طے نہیں کیا تھا کہ موت واقع ہو گئی، تو فرشتے آ گئے اور جنت والے کہیں کہ یہ توبہ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا، اور جہنم والے کہیں 100 افراد کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر! پھر اللہ ایک فیصلہ کرنے والا فرشتہ اور بھیجتا ہے کہ جا کے ان کے درمیان جا کے فیصلہ کر، اور فیصلہ اس نے کیا کیا کہ زمین کو ناپ لو، اگر اہل اللہ کی بستی کے یہ زیادہ قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر یہ گناہ والی بستی کے زیادہ قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر! اللہ کو تو پتہ تھا، لیکن یہ پروٹوکول ہے توبہ کے دروازے پر آنے والے اور اللہ والوں کی بستی کی طرف جانے والوں کا، کہ پھر ایک ایک انچ ناپا گیا، اور کہتے ہیں جب وہ گرا، حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ گرا تو وہ بالکل درمیان میں تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، لیکن جب گرا تو اس کو شوق تھا کہ میں پہنچوں، تو وہ گرتے گرتے اپنی جو ہے وہ چھاتی کے بل اپنے آپ کو تھوڑا سا گھسیٹ کے آگے کر رہا ہے کہ میں پہنچ جاؤں، لیکن نہیں پہنچ پایا۔ تو جب ناپا گیا تو وہی 1-2 بالشت زیادہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو جنت عطا کر دی۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو میں بخشیا جا۔ تو ان لوگوں کی تو سنگت بھی جو ہے وہ اندر کی ستھرائی کی ضامن ہوتی ہے، چاہے جائے کہ انسان خود اس زمرے میں شامل ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ولی ہونے کے نور سے مالا مال ہو جائیں، ہم زمرہ اولیاء میں شامل ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے اور آرزوؤں کی گردن پہ چھری رکھنی پڑتی ہے۔